اردو زبان و ادب 20ویں صدی میں. عزیز طلبہ، 19ویں صدی میں جب انگریزی حکومت باقاعدہ طور پر برصغیر پر قائم ہو گئی، سر سید احمد خان کی کوششیں اور کاوشیں اور رنگ لائیں، مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، نئے ادیب سامنے آئے، نئی جہات میں کام ہوا، نئی اصناف میں کام کیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ سارا کچھ اتنا زیادہ شعوری سطح کا تھا کہ علی گڑھ تحریک کی مقصدیت بڑے برے انداز میں سامنے آئی. یعنی ہوا یہ کہ اپنی تمام تر جدت ترازی کے باوجود، اپنی تمام تر کوشش اور کاوش کے باوجود اردو میں ادبیت کم ہو گئی، مقصدیت بڑھ گئی. اردو ادب میں اصناف تو آ گئی، خواہ نظم کی بات ہو یا نثر کی بات ہو، لیکن ادبیت بہت زیادہ کم ہو گئی. لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ادیب پیدا ہوئے جنہوں نے محسوس کیا کہ بھئی اس حد تک سپاٹ ہو جانا، اس حد تک بے رنگ نوعیت کے انداز میں اپنا مقصد بیان کرنا کم از کم ادبی تحریر نہیں ہو سکتا. چنانچہ خاص طور پہ وہ لوگ جو مغرب سے پڑھ کر آئے تھے، جن پر مغربی مختلف ادبی تحریریں واضح تھیں، جنہوں نے ولیم ورڈزورتھ کو یا ولیم بلیک کو پڑھ رکھا تھا، انہوں نے برصغیر میں رومانویت کا پرچار کیا. اس سلسلے میں سب سے پہلا اہم ترین نام ہے سر عبد القادر کا، جن کا رسالہ مخزن 1901 میں معرض اشاعت میں آیا. سر عبد القادر نے مخزن میں خاص طور پہ مغربی تحریروں کو جگہ دی، جس سے اردو میں رومانوی تحریک کا آغاز ہوا. عزیز طلبہ، رومانوی تحریک کے متعلق یوں تو بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر ترین انداز میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کی خصوصیات کے طور پہ ہم 4 نکات گنوا سکتے ہیں. ایک، فطرت پسندی. دوسرا، جمال پسندی. تیسرا، جذبات نگاری. اور چوتھا، حقیقت سے فرار. فطرت پسندی جب ہم کہتے ہیں عزیز طلبہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے آزاد ہو کر انسان اوریجنیلٹی میں جس طرح سوچتا، جس طرح کام کرتا تھا، ان موضوعات کو ادب کا حصہ بنایا جائے. جمال پسندی سے مراد وہ منظر نگاری ہے، وہ مناظر کے مختلف رنگ ہیں جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے. تو ادیبوں نے کہا کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اسے صفحہ کرتاس پر اترنا چاہیے. پھر جذبات نگاری کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر خوشی، غمی، لالچ، حرص، ہوس جیسے جذبات رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے. وہ خواہ کتنے ہی برے، کریہ، ناقابل قبول کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ فطری ہیں تو انہیں ادب میں جگہ ملنی چاہیے. اور چوتھی بات، حقیقت سے فرار، کیونکہ حقیقت اتنی تلخ ہو گئی تھی 20ویں صدی تک کہ غلامی کی زنجیریں محسوس ہونے لگی تھی. کسک تڑپ مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی کافی حد تک واضح ہو گئی تھی. لہٰذا خیالستان آباد کیے جائیں تاکہ کچھ دیر کو تسکین مل جائے. یہ وہ عناصر تھے عزیز طلبہ جنہوں نے اردو ادب کو رومانویت سے روشناس کیا. اگر ہم لوگ رومانویت کے نمایاں ادیبوں کی بات کریں تو سجاد حیدر یلدرم سب سے پہلے افسانہ نگار بھی ہیں اردو کے. انہوں نے نثر میں رومانویت کا پرچار کیا. اسی طرح نیاز فتح پوری بھی ان کے بین چلے. اور اگر شاعری کی بات ہو تو حفیظ جلندھری اور اختر شیرانی باقاعدہ طور پر رومانوی شعراء کے روپ میں ہمارے سامنے آئے. اس کے بعد وقت نے قدرے چھوٹا سا ایک پلٹا لیا. ادب میں، اردو ادب میں مقصدیت علی گڑھ تحریک کی صورت میں آ گئی تھی. رومانویت نے اسے حسن بخش دیا تھا. اب ضرورت تھی کہ اسے صحیح طور پر معاشرے کا عکاس بنایا جائے. چنانچہ ترقی پسند تحریک 1936 میں وارد ہو گئی. ترقی پسند تحریک عزیز طلبہ ایک ایسی تحریک تھی جس میں طبقاتی کشمکش کا بیان، حقیقت کا بیان، جو آپس میں لڑائی جھگڑے، سیاست، سب کچھ جو چل رہا ہے اس کو ادب کا حصہ بنانا تھا. اس میں اہم ترین رول تو پریم چند کا تھا، جنہوں نے خطبہ صدارت میں بھی کہا تھا کہ اب ہمیں حقیقت کا پرچار کرنا چاہیے. لیکن وہ اس حقیقت کا پرچار انڈیویجولی 20ویں صدی کے آغاز ہی سے کر رہے تھے، جب رومانویت کا دورہ بھی تھا. لیکن اصل میں ایک تصنیف تھی جس سے ترقی پسند تحریک کو بہت جلا ملی، اور وہ تھی انگارے. 1930 میں معرض اشاعت میں آنے والی اس تصنیف میں عزیز طلبہ احمد علی، سجاد ظہیر، رشید جہاں اور محمود ظفر نے مل کر افسانہ نویسی کے جوہر دکھائے. اور ان تحریروں میں وہ اسلوب تھا، وہ موضوع تھے جو رومانوی تحریک کے باعث اردو میں نہیں پائے جاتے تھے. لہٰذا پہلی مرتبہ طبقاتی کشمکش، جدلی مادیت، انقلاب اور بغاوت کی باتیں اردو ادب میں بھی در آئی.
ترقی پسند تحریک کے دیگر اہم نثر نگاروں کی اگر بات کی جائے تو ان میں کرشن چندر کا نام لیا جا سکتا ہے، رنجندر سنگھ بیدی کی بات ہو سکتی ہے، سعد حسن منٹو کے حوالے سے ہم نام لے سکتے ہیں، قرۃ العین حیدر کا نام لیا جا سکتا ہے، پھر عصمت چغتائی کی بات ہو سکتی ہے، غلام عباس، عبداللہ حسین. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناول نگاری، افسانہ نگاری اور غیر افسانوی نثر کے ذریعے اردو نثر کو پروان چڑھایا تھا. اور اگر ہم لوگ ترقی پسند شاعری کی روایت کی بات کریں اور نمائندہ شعراء کا تذکرہ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلا نام مجید امجد کا ہے، جنہوں نے ہیت میں تجربات کیے. نون راشد کا ہے، فیض احمد فیض کی بات کی جاتی ہے، علی سردار جعفری کا نام آتا ہے، جوش ملی آبادی کی بات ہوتی ہے، پھر میرا جی کی بات کی جا سکتی ہے، اور اختر الایمان. یہ وہ شعراء تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے تحت اپنی نظموں میں انقلاب کی بات کی، جدلی مادیت، طبقاتی کشمکش جس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کی بات کی، اور مزدور کے حقوق کی بات کرتے کرتے حقیقت پسندی کے تحت حقیقت نگاری کی، اور وہ تمام تلخ تصویریں جو معاشرے میں بکھری ہوئی تھیں نظم و نثر کے تھرو اردو ادب کی زینت بنا دیا ان سب کو. اور یوں اردو ادب میں حسن کی رومانویت بھی آ گئی اور حقیقت کا تلخ احساس بھی، اور یوں اردو ادب اس قدر مضبوط ہوا کہ آج عالمی مقام اس کو ایسا ملا کہ دنیا کی نہ صرف دوسری یا تیسری سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان اردو بن گئی، بلکہ سینکڑوں تراجم نے اردو ادبیات کو عالمی ادبیات کا درجہ بھی دلا دیا ہے.